اچھا تم بتاؤ، اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے بڑا تحفہ کیا دیا تھا؟ وہ مسکرائے اور میری طرف دیکھا۔ میں سوچ میں پڑ گیا۔ اس دوران میری طرف دیکھتے رہے۔ میں نے تھوڑی دیر سوچا اور عرض کیا، شعور؟ انہوں نے انکار میں سر ہلا دیا۔ میں نے عرض کیا، عقل؟ وہ فوراً بولے، شعور اور عقل دونوں ایک ہی چیز ہیں۔ میں نے مزید سوچا اور عرض کیا، آکسیجن، سورج کی روشنی، پانی، خوراک اور جمالاتی حس۔ انہوں نے نام گردن ہلا دی۔ میں نے عرض کیا، تعمیر کا فن؟ انسان کائنات کی واحد مخلوق ہے جو پتھروں کو ہیرے کی شکل دے سکتے، جو مٹی کا محل بنا سکتا ہے، جو ریت کے زروں کو شیشے میں ڈال سکتا ہے۔ وہ مسکرائے اور انکار میں سر ہلا دیا۔ میں نے اس کے بعد انسان کی تمام خوبیوں اور صلاحیتوں کا نام لینا شروع کر دیا، لیکن وہ انکار میں سر ہلاتے رہے، یہاں تک کہ میں تھک گیا اور بے بسی کی طرف ان سے دیکھنے لگا۔ وہ مسکرائے اور نرم آواز میں بولے، آپ نے انسان کی جن خوبیوں اور صلاحیتوں کا ذکر کیا، وہ تمام اللہ تعالیٰ کی دین ہیں، اور جب تک اللہ تعالیٰ چاہتا ہے یہ خوبیاں قائم و دائم رہتی ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے تو انسان فرعون یا نمرود یا پھر بش اس کی خوبیاں اس کی خامیاں بن جاتی ہیں اور دنیا میں زندہ لاش بن کے رہ جاتا ہے۔ میں خاموشی سے سننے لگا۔ وہ بولے، میں آپ کو ان سب سے بڑے تحفے کے بارے بتاتا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کیا ہے۔ میں ہمام تنگوش ہو گیا۔ وہ بولے، قدرت نے انسان کو اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی صلاحیت سے نوازا ہے۔ دنیا کی کوئی دوسری مخلوق، کوئی خاکی یا نوری پیکر اس خوبی کی مالک نہیں ہے۔ میں نے حیرت سے پوچھا، جناب میں آپ کی بات نہیں سمجھا۔ وہ بولے، تم چاند کو لے لو۔ اللہ تعالیٰ نے جب کائنات بنائی تو اس نے چاند میں ایک پروگرام فٹ کر دیا اور چاند اب اس پروگرام کے تحت چمک رہا ہے۔ جب تک قدرت پروگرام نہیں بدلے گی، یہ چاند اسی طرح چمکتا رہے گا۔ آپ سورج، ستاروں اور سیاروں کو لے لیجیے، زمین کی حرکت کو لے لیجیے، ہواؤں، فضاؤں، ندیوں، نالوں کو لے لیجیے، دریاؤں، سمندروں اور پہاڑوں کو لے لیجیے، زلزلوں، طوفانوں، سیلابوں کو لے لیجیے۔ یہ تمام ایک پروگرام کے تحت چل رہے ہیں اور قدرت یہ پروگرام فٹ کر کے ان سے لا تعلق ہوگی۔ وہ خاموش ہو گئے۔ میں نے عرض کیا، جناب میں اب بھی آپ کا نقطہ نہیں سمجھ سکا۔ وہ بولے، دنیا کا کوئی پہاڑ، کوئی درخت، کوئی جانور، کوئی ستارہ اور کوئی سیارہ اللہ تعالیٰ کو خوش نہیں کر سکتا، لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس خوبی سے نواز رکھا ہے کہ وہ اپنے رب کی خوشنودی حاصل کر سکتا ہے، وہ اس سے راضی کر سکتا ہے۔ میں نے عرض کیا، جناب میں یہی تو آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ وہ مسکرائے اور بولے، لیکن اس نقطے کو سمجھنے کے لیے مجھے پیچھے تاریخ میں جانا پڑے گا۔ میں خاموشی سے سننے لگا۔ وہ بولے، آپ شیطان اور حضرت آدم کا واقعہ دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو حکم دیا وہ انسان کو سجدہ کرے۔ شیطان نے حکم عدولی کی، اللہ تعالیٰ سے ناراض ہوا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رندانہ درگاہ کر دیا۔ شیطان آسمانوں سے اترا اور کروڑوں سال سے زمین پہ خوار ہو رہا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو گندم کا دانہ چکھنے سے منع فرمایا۔ حضرت آدم نے بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کی تھی، اللہ تعالیٰ ان سے بھی ناراض ہوا اور انہیں بھی آسمان سے زمین پر بھیج دیا، لیکن حضرت آدم کے رویے اور شیطان کے رویے میں بڑا فرق تھا۔ وہ دم لینے کے لیے رکے اور دوبارہ گو ہوئے۔ شیطان زمین پر اترنے کے باوجود اپنی بات پہ اڑا رہا، جبکہ حضرت آدم کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے لگے۔ وہ سجدے میں پڑے رہتے تھے، روتے جاتے تھے، اللہ تعالیٰ سے اپنی کوتاہیوں، اپنی غلطیوں، جرم اور گناہ کی معافی مانگنا چاہتے تھے۔ حضرت آدم کی توبہ کا یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہا جب اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول نہ کر لی اور مشیت عزیزی سے ان سے راضی نہ ہوگی۔ وہ خاموش ہو گئے۔ ہمارے درمیان خاموشی کے بے شمار پل گزرے۔ جب یہ وقفہ طویل ہو گیا تو میں نے عرض کیا، جناب میں آپ کی بات نہیں سمجھا۔ وہ مسکرائے اور نرم آواز میں بولے، اللہ تعالیٰ کا انسان کے لیے سب سے بڑا انعام توبہ ہے۔ انسان اس انعام، اس تحفے کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی ذات کو راضی کر سکتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی کسی خطا، کسی جرم، کسی کوتاہی اور کسی گناہ سے ناراض ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ سے مان جاتا ہے، اس بندے پر اپنے رحم و کرم اور اپنی محبت کے دروازے کھول دیتا ہے اور یوں انسان سکون میں چلا جاتا ہے۔ وہ رکے اور دوبارہ بولے، جب تک انسان کو اللہ کی محبت، کرم اور رحم نصیب نہیں ہوتا، اس وقت تک انسان کو سکون، آرام، چین، خوشی اور مسرت حاصل نہیں ہوتی۔ خوشی، خوشحالی اور سکون اللہ کی رضامندی سے منسلک ہیں۔ جو شخص جو طبقہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی سے محروم ہو جاتا ہے، اس کا سکون، خوشی اور خوشحالی چھین جاتی ہے۔ چنانچہ جب بھی انسان کا رزق تنگ ہو جائے، اس کا دل مسرت اور خوشی سے خالی ہو جائے، وہ چین اور سکون سے محروم ہو جائے اور اسے زندگی میں اچھی تپش، ڈپریشن احساس ہوتا ہے، اسے چاہیے اللہ تعالیٰ کے حضور جھک جائے، کثرت سے توبہ کرے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرے۔ میں خاموش رہا۔ وہ بولے، یہ سکون کا ایک نسخہ ہے۔ دوسرا نسخہ، ماہی ہم لوگ دن میں اوسط
100 سے 300 تک غلطیاں کرتے ہیں ہم، ہر غلطی پر معذرت کو اپنی روٹین بنا لیں۔ ہم نے جلد بازی سے بے پرواہی، نفرت، غصے، تکبر، ہر ڈرمی میں جس شخص کا ہاتھ مارا، ہم نے جس کو نقصان پہنچایا، ہم نے جس کو ڈسٹرب کیا، ہم اگر فوراً کی شاید سے معافی مانگ لے تو ہماری زندگی میں سکون، آرام اور خوشی آتا ہے۔ ہمیں معافی مانگنے میں کبھی کوتاہی نہیں برتیں، کیونکہ معافی وہ چٹان ہے جس کے نیچے سکون، خوشحالی کے چشمے چھپے ہیں۔ جب تک ہم یہ چٹان سر نہیں کریں گے، ہم خوشی اور خوشحالی کا ٹھنڈا پانی نہیں پی سکیں۔ وہ رکے اور دوبارہ بولے، یاد رکھیں دنیا میں صرف شیطان توبہ اور معافی سے دور رہتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کے بندے ان دو چیزوں کو اپنی روٹین بنا لیتے ہیں۔ ہٹ درمی، تکبر، ظلم سے نفرت اور غصہ شیطان کی خامیاں، جن لوگوں کی ذات میں یہ ساری خامیاں اکٹھی ہو جائیں، تم کبھی ان کے منہ سے توبہ اور معافی کا لفظ نہیں سنو گے، چنانچہ تم کبھی ان لوگوں کو پرسکون، خوشحال اور نہیں پاؤ گے۔ یہ دولت مند ہو سکتے لیکن یہ دولت انہیں خوشی اور سکون فراہم نہیں کرتی۔ تم ان لوگوں کے جام بھی اچھے ہوتے ہیں، جبکہ معافی اور توبہ کرنے والوں کے لوگوں میں تمہیں غصہ، نفرت، ظلم و تکبر، ہر درمی نہیں ملے گی۔ تمہیں یہ لوگ کبھی پریشان، ڈپریشن اور ٹینشن نہیں ملے، چنانچہ ہر لمحہ زندگی سے معافی مانگتے رہو، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے رہو، تمہاری زندگی سے کبھی سکون، خوشی اور خوشحالی کم نہیں۔ وہ خاموش ہو کہ میں نے ان کے گھٹنے چھوئے اور باہر آ گیا۔ تو ناظرین، آپ مزید کالم سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔